اب تھوڑا سا آپ کی پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں، پی ٹی آئی کے سفر کی طرف. آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی خان صاحب سے اور آپ نے کب فیصلہ کیا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے؟ دیکھیں پہلے چونکہ ہم پاسبان میں تھے نا، جی جی، تو پاسبان کے ساتھ عمران خان کا رابطہ تھا. جی جی، یہ یوں سمجھو کہ 95 سے رابطہ تھا، 95 سے. ٹھیک ہے. 95 بلکہ نہیں 94 سے خان صاحب کا رابطہ تھا پی ٹی آئی سے. تو ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی خان صاحب سے، لیکن اس وقت مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. اس وقت میرا مائنڈ چینج کر چکا تھا کہ میں اپنے بزنس پہ توجہ دوں. ٹھیک ہے. یہ جب 96 میں یہ الیکشن شروع ہو گیا تو اس وقت میں نے سوچا کہ دیکھیں ایک آدمی ہے اور اس وقت اس کے بہت بڑا کرشمہ ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے اچھے لوگ ہونے چاہیے تاکہ جو ملک میں کچھ ہم بہتر کر سکے، کچھ ملک کے اس کلچر کو چینج کر سکے. جو ملک میں اس وقت اسٹیٹس کو اور مافیاز کا راج ہے اس سے نجات کے لیے ایک نجات دہندہ ملا. تو میں نے 96 میں جوائن کیا. 96 جون میں ہم نے جوائن کیا. اپریل میں پارٹی میں نہیں، جون میں ہم جوائن کیا. اور جیسے میں نے جوائن کیا تو میں اپنے زندگی کا صدر بن گیا اور وہاں سے تقریباً پھر میں 10 سال تک ضلعی صدر رہا، پھر جو ہے نا صوبائی صدر رہا، 9 سال صوبائی صدر رہا. مطلب بہت زیادہ پوزیشن پہ رہا، ہر قسم کی مشکل اپس اینڈ ڈاؤن رہے. الیکشن 97 کے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو تقریباً جتنے لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا وہ سارے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. روزانہ اخبارات پہ آتا تھا. ہمیں بھی لوگ کہتے تھے یہ کیا پارٹی ہے، مطلب لیڈر بھی ہار گیا، سارا پارٹی ہار گئی کیا. ہم نے کہا جی ہم نے ان کے ساتھ اس لیے نہیں ساتھ دیا کہ ہم کو اقتدار میں آئیں گے، ہم نے تو اس کی ایک سوچ کے ساتھ دیا ہے. جب تک ان کے پاس یہ سوچ ہے اس وقت ہم اس کے ساتھ ہی ہوں گے. تو ابھی تک جو ہے نا جو ہمارا موٹیویشن ہے وہ اس کی سوچ اور اس کا نظریہ ہے. تو آپ کو درمیان میں آفرز نہیں آئی؟ اب دیکھیں 96 سے لے کے 2018 میں جا کے نیشنل بہت سارے جب اس وقت بھی لوگ مجھے میرے پاس، ہمارے علاقے میں اے این پی سب سے بڑی پارٹی ہے ہوا کرتی تھی اس وقت، مسلم لیگ بھی ادھر، تو ساروں نے مجھے اپروچ کیا اور ہمیں کہا کہ آپ جس سیٹ سے لڑنا چاہتے ہیں. تو ہم نے بس ایک ہی بات کی کہ ہم عمران خان کے ساتھ اقتدار کے لیے نہیں ہیں، اس کی سوچ اور اس کے نظریے کی وجہ سے. اور اللہ نے کرم کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے. یعنی 97 الیکشن آیا، 2002 الیکشن آیا، 2008 الیکشن آیا، اور ہم نے جو پارٹی نے کہا وہی ہم نے کیا. اچھا، آپ خان صاحب کے ساتھ اس وقت سے ہیں جب بالکل پارٹی نئی بنی تھی. خان صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑی لگژری لائف انہوں نے گزاری، لیکن وہ جو پالیٹکس میں ہے تو انہوں نے بالکل سادہ. تو آپ چشمدید گواہ ہیں، کوئی کیا ان کا لائف اسٹائل تھا اس وقت 96 97 میں؟ کس طرح کی ان کی لائف تھی آپ کے ساتھ؟ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کا کے پی کے آنا جانا بھی کافی تھا، تو آپ نے ایز اے پرسن ان کو کیسا پایا؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ جو خان صاحب کی سب سے بڑی بات ہے نا، آپ عام طور پر اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا ایروگینٹ ہے. عمران خان واحد آدمی ہے جس کے اندر کوئی غرور تکبر نہیں ہے. میں نے اس کو بہت یعنی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا موقف چینج بھی کر لیتے ہیں. یعنی وہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی تو میرے منہ سے بات نکلی ہوئی ہے اور میں تو ابھی نہیں. وہ جب آپ اس کی دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، لاجک کے ساتھ، تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ واپس آ جاتا ہے، وہ اپنے بات اور اپنی موقف کو جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہے لیڈرشپ میں. یعنی یہ جو ہٹلر جو ہے ناکام ہوا، اس کی منہ سے ہر نکلا ہوا بات جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ابھی تو میں نے بات کر دی ہے. یعنی اللہ، یہ تو اللہ ہی ہے نا جو کہ اس کے پاس سارا نظام میں سمجھتا ہے. کل ذات تو وہی ہے. انسان کیا ہوتا ہے، ان کو حالات کا بعض اوقات جو ہے نا وہ غلط تجزیہ بھی کر سکتا ہے. تو خان سے میں جو کمال ہے نا وہ اپنے رائے کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے رائے کو بھی قربان کریں. اور لگژریز ان کی اسی طرح تھی اس وقت؟ نہیں، لگژری تو دیکھو، لگژری میں اس کا کوئی کھانا وہ اچھا کھاتا ہے، نہ بھی کھایا تو پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا، یعنی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. اس طرح ہوا کہ بہت ساری سٹوریز ہے میرے ساتھ اس کی، کیونکہ میں صوبائی صدر تھا، لمبا ہمارے ساتھ رہے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے یہ نیٹ سپلائی کے خلاف. ٹھیک ہے. وہ نیٹ سپلائی کے خلاف ہم نے دھرنا دیا ہے اعتماد میں. اس وقت دھماکے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے اور سب کچھ بڑا خطرناک ٹائم تھا. اچھا، ہمارا اعتماد کا جو مین چوک ہے نا ادھر ہمارا گاڑی کھڑی تھی اور خان صاحب جو ہے نا اسی ٹرک کے اوپر، مطلب اس کی رہائش تھی، یعنی ٹرک کے اوپر جو ہے نا وہ سوتا تھا. ٹھیک ہے.
اچھا ہم نے دھرنے کا مطلب یہ لیا تھا کہ یہ بھوک ہڑتال ہے. اچھا ہم خان کو کوئی کھانا شانا بھی نہ دے. مجھے دوسرے دن تھوڑی سوچ آئی, میں نے کہا کہ یار یہ تو گزشتہ 24 گھنٹے سے بھوکا بھی ہے, کچھ ہم نے اس کو دیا نہیں ہے. کوئی تو ہمارے ساتھ نزدیک گھر تھا, ہم نے اس کو ریکویسٹ کیا, اس وقت ہمارے پاس وسائل بھی اتنے نہیں ہوتے تھے. اس نے مہربانی کی کہ خان صاحب کو لاؤ تو چائے شاید تو دے دی, مطلب اس کے ساتھ جو پکوڑے وہ تھوڑا بہت کھا لیا. اچھا پھر بھی ہم نے اس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا. دوسرے دن جو ہے نا, جو 2 دن کا دھرنا تھا نا, تو دوسرے دن مجھے یہ بات بہت بری, کیونکہ میں ٹینشن بھی تھا, ہم روڈ پہ پڑے ہوئے تھے, روڈ پہ ہم لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے کہا خان صاحب کے لیے تو روٹی کھانے کا, تو ہمارا ایک تحصیل ناظم ابھی رہا ہے زید ندیم, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا آ جاؤ بھائی, خان صاحب تو 2 دن سے کچھ کھایا پیے نہیں ہے, یہ تو بھوک سے ڈال ہو چکا ہوگا, اس کا تو کچھ کرو. تو اچھا ہوا میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا پشاور میں, فلائٹ پہ لے لیا ہوا تھا. میں نے کہا ہم خان صاحب کو جو دھرنا ختم کر رہے تو ادھر آ رہے. تو اس نے جو ہے نا اچھا کیا کہ اس نے بڑا دمبا شمبا اچھا گوشت اور سسٹم بنایا ہوا تھا. خان صاحب جو ادھر آئے, اس نے کہا بڑی دعائیں دی یار آپ لوگوں نے تو مجھے برباد دیا. یعنی 2 دن ہم اس کو کھانا پینا کھلائے, اب تھوڑا اس کو, تو دیکھیں اس نے بڑی اسٹرگل کی. ایک دفعہ دیکھو ہمارے علاقے میں تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ دیہاتوں میں تو پہلے وہ نہیں تھے نا, یہ واش روم وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. جی دور جاتے ہوتے تھے فصلوں میں, ہمارے وہی ہوتے تھے نا. اچھا خان ادھر آئے تو کہتے مجھے ضرورت ہے واش روم جانا, واش روم کدھر ہے. مطلب وہ کمپرومائز کر لیتا, کوئی اور لیڈر کر سکتا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی اور لیڈر اس کو کہے کہ آپ جو ہے کوئی قید پہ بیٹھ جاؤ, یا اور جو بندہ مطلب سٹار اور جو اس طرح دنیا میں 5 سٹار ہوٹل, تو یہ بیسیکلی مزاج کا, ہاں ان کے اندر ایک ریزیلینس ہے. یہ ایک بات جو اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے نا, تو پھر اس کے لیے یہ ہر حد تک جدوجہد کے لیے جا سکتا ہے. اور یہ اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل میں ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے. اور اگر پاکستانی قوم کو نے اس کو ضائع کیا تو یہ عمران خان کی بدقسمتی نہیں ہوگی, یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہوگی.